اب یہیں سے ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب عائد ہوتی ہے کہ بچے کو سکھانا، تعلیم دینا، اور یہ تعلیم کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے، اب ہم شروع کریں گے تھوڑا سا بچے کی پیدائش۔ لڑکا لڑکی پیدا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں دن اس کا اچھا سا نام تجویز کرو۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے تو اس کی طرف سے بکرا کاٹو، بکرے کاٹو۔ لڑکا ہے تو 2، لڑکی ہے تو 1، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ یہ جو عمل عقیقے کا ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، نہ سنت بھی نہیں ہے، یہ ہے مستحب عمل۔ کیا معنی فرض، واجب، سنت کے معنی یہ چیزیں کمپلسری ہو جاتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا مستحب عمل ہے، اللہ دیا ہے تو شکرانے میں کرو، نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس میں زیادہ آپ کو کہ اللہ کی طرف سے آپ کے اور بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جیسے قربانی کا مسئلہ ہے، استطاعت ہے تو دیو، جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، استطاعت ہے تو دیو، یہاں بھی معاملہ استطاعت کا ہے۔ اگر اللہ آپ کو دیا ہے آپ کیجئے، ورنہ اچھا سا نام رکھیے آپ۔ اور نام رکھنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا سا نام تجویز کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضرت علی نے ان کا نام جو رکھا حرب۔ کیا رکھا؟ حرب۔ حرب کے معنی ہوتے جنگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علی کیا نام رکھا؟ رسول اللہ کہتے ہیں حرب رکھو۔ بولا یہ کیا، یہ جنگ جدال نفرت کا معاملہ نہیں، اس کا نام حسن رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن، اچھا، اچھائی کرنے والا، جس کے اندر حسن و خوبی ہوگی، اس کا نام آپ نے حسن رکھا۔ اسی طرح کچھ صحابہ اکرام کہ یہاں ولادتیں ہوئی، کچھ لوگ آئے، کچھ کا نام رکھا، کچھ مشرکانہ نام رکھے ہوئے تھے۔ کچھ لوگوں نے رکھا کہ ابن حجر، حجر کا بندہ یعنی پتھر، یا بتوں کے نام پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسے نام آتے جس کے اندر نام کے اندر شرک کی بو آتی، یا نام غلط ہوتا، یا نام کے اندر حسن و خوبی کے بجائے کوئی نفرت کی بات پیدا ہوتی، تو آپ اسے نام تبدیل کر دیتے اور اچھے سے نام رکھتے۔ یہ حدیث کی سیرت کی کتابوں کے اندر ہے۔ تو بہرحال اس کا اچھا سا نام رکھا جائے گا، اور اس کے بعد بچے کی تربیت ہوگی۔ اس کے بعد ماں کی ذمہ داری اب یہاں سے پھیرتی ہے باپ کی بات میں۔ اب 2 سال تک بچہ جو ہے ماں کی گود کے اندر امانت اللہ کی طرف سے۔ ہاں، خاص طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کو حکم دیا قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین من الرضاع۔ ماؤں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ماں 2 سال تک بچے کو اپنا دودھ پلائے۔ حکم ہے قرآن کا، قرآن کا حکم ہے، ماں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ لیکن قرآن کی آیت کریمہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی، اور آج میڈیکل سائنس سے چیز بتائی جا رہی ہے باضابطہ۔ آپ کوئی بھی ڈبہ خریدو پاؤڈر کا، دودھ کا، اس ڈبے کے اوپر باضابطہ لکھا ہوا آ رہا۔ کیا لکھا ہوا آ رہا؟ یہ ڈبے کے دودھ سے بہتر تمہاری ماں کا دودھ ہے۔ اللہ 1400 سال پہلے بولا قرآن میں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے دودھ ماں کا۔ کیوں بولا قرآن میں؟ والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، 2 سال مکمل ماں کی ذمہ داری ہے، من الرضاع، دودھ پلائے وہ۔ اور پھر یہاں تک ایمرجنسی حالات بھی بتا دیے گئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا مسائل پیدا ہو جائے، یا طلاق ہو جائے، یا پھر اگر ماں کا انتقال ہو جائے، تو جب کیا کرنا، اس کا بدل کیا ہے، اس کا ریپلیس کیا ہے، وہ بھی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس کا بدل یہ، اگر ماں کا انتقال ہو گیا، بچہ دودھ پیتا شیرخوار ہے، اور اسے فوری کسی دوسری عورت کا دودھ پلانے کا انتظام کرو، اس کو اجرت دے کے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کو چاہیے کہ کسی اور کا دودھ پلائے، اور اس دودھ کی جو نا اجرت ادا کرے، اس عورت کو گھر کو آئے اور وہ دودھ پلا کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا دودھ پیا تھا نا، ہے نا، مشہور ہے دائی حلیمہ۔ حلیمہ کون ہے؟ آپ کی ماں نہیں ہے، یہ آپ کو دودھ پلائے تو ہے، آپ کی والدہ محترمہ تو آمینہ ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کا میرے جو علم میں 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے آپ نے. مشہور جو ہے اس میں دائی حلیمہ ہے جو زیادہ عرصہ تک آپ نے پیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو دور تھا ایگریکلچر دور تھا, یعنی اس گھر کے اندر اس دور میں ہر گھر میں اونٹ بکریاں جو بھی اس زمانے میں مویشی ہر گھر میں رہتے تھے نا, ہر گھر میں, یا گھر میں نہیں بھی رہا تو کم از کم بازو والے کے پاس رہتے تھے. نہیں, بکری بھی رہتی تھی, اونٹ بھی رہتی تھی, اور بھی ہوتی تھی. ہندوستان میں ہے تو ظاہر ہے کہ بھینس رہتی ہوں گی, گائے رہتی ہوں گی, بکری رہتی ہوں گی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں بولا کہ اگر ماں کا انتقال ہو گئی یا کوئی سے مسائل ٹھہر گئے تو تم کسی اونٹ اور کسی مویشی کا دودھ پلاؤ. نہیں بولا, نہیں, یہ انسان کا بچہ ہے, انسان ہی کا دودھ پلایا جائے گا اسے. کیونکہ 2 سال کی جو عمر ہے, اللہ فرماتے ہیں 2 سال کی عمر کے اندر جو دودھ میں جو سمٹمز آتے ہیں وہ انسانیت کے جراثیم آتے ہیں اس کے اندر. اگر بچہ 2 سال کے اندر اگر حیوان کا دودھ پی رہا ہے تو حیوانی سمٹم نفسیات منتقل ہوتے ہیں اس کے اندر. اللہ بنانے والا ہے, اسی لیے بولا اس بات کو, اسی لیے بولا اس بات کو. اور جب سے دنیا انسان کا دودھ پلانا چھوڑ کے جانوروں کا جب سے دودھ پلائی, اور یقین مانے انسانیت کم ہوتے چلی گئی, حیوانیت زیادہ آ گئی. اس کے سمٹمز ہے, یہ میڈیکل سائنس ریسرچ کر کے آج بول رہا ہے وہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدان یرضین اولادہن حولین کاملین من الرضاع. سورہ بقرہ میں تفصیل ہے اس کی پوری, دیکھ لیجئے اٹھا کے آپ. اور پھر عملی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. لازمی ہے وہ ماں کا دودھ پیے, ماں کا دودھ پینے کے بعد میں جناب عالی وہ مویشیوں کا دودھ پیے. لیکن ماں کا دودھ تو لازم ہے, اس کے اندر سمٹمز آتے ہیں. اور یہ نفسیاتی طور پہ آج ریسرچ ہوا ہے, ماں جب اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے تو دودھ کے ذریعے صرف دودھ نہیں بلکہ ماں کی ممتا, رحم, کرم بھی اس کے اندر منتقل ہوتا ہے. اسی لیے جو بچے ماں باپ سے جدا ہوتے ہیں وہ سنگ دل ہوتے ہیں. ماں کی ممتا نہیں ملی, باپ کی شفقت نہیں ملی, انہیں سنگ دل ہو گئے. ایسے ہی لوگ زیادہ طور پر جرائم پیشہ ہوتے ہیں, کرمنل اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے رحم نہیں ملا, ماں کا کرم نہیں ملا, ماں کا گود نہیں ملا. ایسے بچے شقی نکلتے ہیں. ماں کی ممتا, ماں کا گود, ماں کا سینہ ایک بچے کے لیے نہ صرف غذا ہے بلکہ ماں کی ممتا اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں, ماں کا رحم ان کے اندر منتقل ہوتا ہے, کرم منتقل ہوتا ہے, وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کے وفادار بنتے ہیں. سوال ہی نہیں ہے. وہ مسئلہ مشہور ہے ہمارے پاس, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا, لوگ وہ کہتے بھی ہیں, کیا کہتے ہیں, کہاوت بھی ہے, وہ چھوٹے بچے کبھی لڑ لیتے کر لیتے, کیا بول رہا رے, ماں کا دودھ پیوں ڈبے کا نہیں. کیا بولتا انہیں, اے ماں کا دودھ پیوں بولتا انہیں, ڈبے کا نہیں. اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بچپن سے ڈبوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اب بڑے ہونے کے بعد بھی آج بھی ڈبوں کے پیچھے دیکھو, اب پیکنگ پیکنگ پیکنگ, وہی پیکنگ اچھی دکھے تو بس اندر کیا ہے کچھ بھی نہیں. عادت بچپن سے پڑ گئی وہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن کی کوئی بھی چیز کیا ہوتی ہے, پتھر کی لکیر ہوتی ہے. یہ بات حدیث میں بھی ہے, تجرباتی طور پہ دنیا اس کو ثابت کر چکی ہے. تو بہرحال ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے, سب سے پہلے ماں کا یہ فرض بنتا ہے, ماں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت اسے عطا کیا ہے اس نعمت کی قدر کرے اور پوری اپنی توجہ کو جو ہے اپنے بچے کی طرف کر دے. ایک تو سب سے پہلا مسئلہ اس کے غذا کا ہے, پھر اس کے رہن سہن کا ہے, پھر بچے کو صحت مند رکھنے کے لیے بھی تمام طور و طریقے اسے اختیار کرنا چاہیے, غلاظت کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بات فرماتے ہیں, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک اور صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ قرآن مجید میں پہلے یہ بات فرما دی ہے کہ پاک اور صاف رکھو خود بھی اور اپنے گھر کو بھی, کیونکہ پاکی اور صاف صفائی سے تمام کئی بیماریوں سے آپ بچتے ہیں. اسی لیے قرآن حدیث میں بات کہی گئی کہ پاکی آدھا ایمان ہے, الطہور شطر الایمان, حدیث میں فرماتے ہیں کہ پاکی طہارت آدھا ایمان ہے.
طہارت بولے تو خالی اپن جناب علی نمبر 2 نمبر 2 کو آ جائے کہ طہارت لینا، وہ نہیں ہے، اتنی حیثیت تک نہیں ہے۔ طہارت کے معنی اپنا گھر، اپنا رہن، اپنا صحن، اپنے کپڑے، اپنا کچن، اپنا دیوان خانہ، اپنا گھر کا ورانڈا، یہ سب صاف رہنا ہے، جس کی وجہ سے آپ کئی امراض سے بچتے ہیں۔ یہ اسلام بتایا آپ کو پہلے۔ اور چھوٹے معصوم بچے جو ہوتے ہیں کہ بیکٹیریا ان پہ فوری حملہ کرتے ہیں، اسی لیے بچوں کو جو نا ان کو بیماریوں سے بچانا رہا تو فوری غلاظت سے دور رہنا چاہیے۔ ان کا سونے کا، ان کا رہنے کا انتظام، ان کا جو بھی جہاں بھی ہے، گھر کو بالکل پاک و صاف رکھنا، یہ اللہ کا حکم بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور بچے کی اور گھر والوں کی صحت کی ضمانت بھی اس کے اندر ہے کہ پاک اور صاف رہنا چاہیے۔ یہ گھر کے اندر خاص طور پہ ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ چھوٹا بچہ ہے یا بچی ہے، اسے ابھی کچھ نہیں معلوم، اسی لیے پاکی اور صافی۔ اس کے بعد بچہ آپ کا جیسا جیسا بڑا ہوتے گیا ویسے اس کے غذا کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ آپ کے کچھ دانت نکل گئے، اس کے بعد کچھ ہو گیا، اس کے بعد گلتی بنا کے کھلانا ہے، اس کے بعد فلاں، اس کے بعد فلاں۔ جب بچے کے چھوٹے چھوٹے دانت نکلنا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کا نظام یہ ہے کہ اب خود بخود یہ غذا کا عادی ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ماں کے پاس دودھ سکھا دیتا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ کیسا قدرت کا نظام ہے یہ۔ ہاں، دانت نکل گئے، معدہ قوی ہو گیا، چبانے کے قابل ہو گیا، کچھ موٹا دانا کھانے کے قابل ہو گیا، اللہ بولے اب تیرے کو دودھ کی ضرورت نہیں، جب ضرورت تھی میں خود دودھ 2 سال تک ماں کے پاس رکھا ہوں تیرا، اب ضرورت نہیں، ابھی غذا پہ آ گیا، اللہ تعالیٰ خود بخود آٹومیٹک ماں کی دودھ سے غائب، چھاتی سے دودھ غائب۔ ارے ذرا سوچو جی، اللہ کون ہے آخر؟ سوچو تو معلوم ہوتا ہے۔ ایک ماں اگر خالی اس پہ غور کر لے کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنا شروع کر دے گی، وہ یا رب تیرا کتنا بڑا شکر ہے، تو کون ہے آخر، بغیر مانگے کے دیا ہے تو نے مجھے، میرا بچہ میری میٹ پہ ابھی پیٹ میں تھا لیکن وہ غذا میرے چھاتی میں آ گئی، کون ہے وہ رب؟ ذرا غور کر لے ہمارے خواتین تو اللہ کے آگے سجدے کرنا شروع کر دیں گے وہ لوگ۔ میرا رب وہ ہے جو بغیر مانگے کے دے رہا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو ہر وہ چیز دی جس کی تمہیں ضرورت تھی، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں لگا سکتے۔ اللہ قرآن میں بول دیا سورہ ابراہیم میں، اللہ وہ ہے، سمجھ لے خالی اتنا تو یہ سب شرک ختم ہو جائے گا۔ میں آخر کسی اور کے در پہ کیوں جاؤں جبکہ اللہ مجھے بغیر مانگے کے دیا ہے، یہ کیوں جاؤں جبکہ بغیر مانگے کے دے رہا ہے اللہ۔ بہرحال غذا ہو گئی، غذا کھلائیے، آپ عادت ڈالیے۔ اس کے بعد بچہ ہے، بچہ ذرا کچھ زبان ہلانا شروع کر دیا، کچھ بولنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بسم اللہ کی عادت ڈالو، بسم اللہ بولنے لگاؤ، اللہ اکبر بولنے لگاؤ، یہ کلمات اسے سکھاؤ۔ اور جب کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور ذرا بولنا شروع کر دیا تو پہلے وہی جو آئی قرآن کی وہ پڑھاؤ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نازل ہوئی وہ یہی تھی، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے۔ تو یہ جو ترتیب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا رہے ہیں، ایک ماں اور باپ کے اوپر جو ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرنا اور کیا ذمہ داری ہے ماں باپ کے اوپر، یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولاد اللہ دے دیا اس کے بعد آپ لاپرواہ ہو گئے، نہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اولاد دی ہے، اللہ کے پاس مسئول ہے، اللہ کے پاس پوچھے جانے والے ہیں۔ یہ میری امانت تھی جو میں نے تمہیں دیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تم نے، کیا تربیت کی؟ کیونکہ گھر بڑے جیسے رہیں گے بچے ویسے نکلیں گے، ماں باپ کی جیسی تربیت رہیں گی بچوں کی ویسی تربیت رہیں گی، اسی لیے حکم دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے ماں باپ اپنی اولاد کو سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز تحفے میں دے سکتے ہیں تو ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کا ادب ہے، وہ اور کچھ نہیں۔ آپ کروڑوں کی جائیداد بھی چھوڑیں گے تو نہیں، اللہ فرماتے یہ نہیں، اس کے اخلاق اور اس کا علم، اس کی تہذیب، آپ یہ اسے دینا ہے سب سے پہلے، باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو ملنا ہے وراثت۔ اگر یہ نہیں ملا تو پھر خالی آپ دولت دے کے جائیں گے تو کوئی فرق، پیدا کر کے چھوڑ دیے نہیں،
جس طرح جانور ہوتے ہیں. آپ جانوروں کو بھی دیکھیں گے, آپ جانور بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں شروع میں. دیکھو آپ کبھی اٹھ کے, کبھی دیکھیے. اب آپ کبھی دیکھ لیے, آپ گھر کے اندر ہمارے پاس کوئی مرغی ہوتے ہیں یا بلی ہوتے ہیں یا اور کچھ جانور ہوتے ہیں آپ کے پاس, ذرا غور کیجیے. آپ چھوٹے جو بلی کے بچے جب آتے ہیں چھوٹے, اس کے بعد دودھ پینے کو ذرے بڑے ہو جاتے ہیں, تو کبھی بلی کو کبھی بلی چوہا پکڑتی ہے, اور چوہا پکڑنے کے بعد وہ چوہے کو پوری طریقے سے نہیں کرتے, اس کو زندہ رکھتی, انہیں تھوڑا بھاگتے رہتا. ابھی ذرا دیکھو تم, وہ بھاگتے رہتا, ابھی تھوڑی جان رکھتی بلی, نہیں تو پورا نہیں. اب بچوں کو سکھاتی, اچھکتے رہتا تو بولتی پکڑو اسے, کیسا پکڑنا بتاتے رہتی, شکار کرنا سکھاتی اس کو. یہی معاملہ شیر کا ہے, یہی معاملہ مرغی کے بچوں کا ہے. مرغی کے بچے کوئی جھنگر دکھا دے, جھنگر مارا کبھی, دیکھو آپ کبھی مرغی اگر گھر میں بچے جھنگر کوئی کیڑا ہے, مرغی فوری چونچ مارے گی, پھر اس کے بعد کڑ 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 بلائے گی بچوں کو, اس کے بعد یہ شکار آ گیا تمہیں, آؤ اب اس کو دیکھو کیسا شکار کرنا ہے اس کو, کیسا. تو یعنی یہ کہ جانور بھی اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں کتاب دیا ہے, نبی کو بھیجا ہے. اسی لیے خاص طور پہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنی اولاد کی کیسی تربیت کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے. عموماً ہوا یہ, ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا تو ہم بچوں کو جناب عالی اس سے غافل ہو گئے. عجیب حال ہے. کبھی ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ بچہ ہے, بچے کو گود میں لیے, بچے کو لے کر گئے, کوئی جناب عالی بلکہ گود میں ہی ہے بچہ, کوئی تھیٹر میں بچہ گود میں جا رہا, تھیٹر میں یہاں جا رہا, بچہ گود میں بازار کو چلے جا رہا, ابھی گود میں ہی ہے. کیا لے کے جا رہے ہیں, کیا دکھا رہے ہیں؟ ہاں, بچہ گود میں بیٹھا ہوا ہے, آپ جناب یاری سیریلیں دیکھ رہے ہیں. یہ بچے کو بتا رہے ہیں, یہ تیاری کر رہے ہیں آپ کے بچوں کو, سمجھ میں آ رہا. تو کیا ہے, کیا تربیت دے رہے ہیں اولاد کی, کیا دینا, کیا دے رہے ہیں؟ ہاں, اب انہیں تو بولیں گا بڑا ہونے کے بعد, بھائی میں تو ماں کی گود سے دیکھ رہا ہوں ٹی وی, بولتا ارے بھائی آپ کتنے دن سے دیکھ رہے ہیں, کتنے سال کی عمر؟ ارے بھائی سال کہاں ہے یار, وہ ماں کی گود میں تھا جب سے دیکھ رہا ہوں میں, ابھی کیا ہونا. ہاں, ارے بھائی یہ کہاں سے سیکھا بھائی, تو اتنے شانے بات. ہاں, ارے بھائی ماں کی گود سے سیکھ کے آ رہا ہوں میں. یہ نہیں, سوچو آپ, ہے نا. تو کیا تربیت ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہاری اولاد ہے, تمہارے مرنے کے بعد تمہارے دفتر بند کر دیا جائے گا, 3 چیزیں قیامت تک جاری رہیں گی تمہارے اجر اور ثواب کے اعتبار سے. اس میں سے ایک نیک اولاد بھی ہے. اگر تم نے اولاد کو نیک بنایا تو تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گی, اور پھر جب جو بھی نیک کام تمہارے اولاد کریں گی, ان نیک اعمال میں سے اس کا اجر اور ثواب تم کو بھی دیا جائے گا, اور تمہارے اولاد کے اجر میں کم نہیں کریں گے ہم, لیکن اپنی طور پہ دیں گے کہ کیونکہ تم نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا. اسی لیے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتایا تھا حدیث میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو دیندار گھرانے کو دیکھو, ایسی عورت کو لاؤ گھر کے اندر جو دیندار ہو. کیوں؟ اگر دیندار عورت گھر میں آئیں گی تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کریں گی, بچے دیندار بنیں گے, بچوں کو دین سکھائے گی, بچوں کو قرآن پڑھائے گی, بچوں کو حدیث پڑھائیں گی, سمجھ میں آ رہا, بچوں کو سیرت پڑھائیں گی, بچے کو صحابہ کرام کے واقعات بتائیں گی. اگر نہیں تم صرف خوبصورتی کو دیکھیں گے, ماڈرن کو دیکھیں گے, تو اس کے بعد آنے کے بعد گھر تباہ ہوئیں گے. اب سمجھ میں آ رہا, کیوں انہیں تو بولیں گی بھائی میں تو پہلے ہی بولا تھا تم دیندار, سمجھ نہیں, میں پہلے سے ایسی ہوں, تم کون سا گھر میں میرے پاس دین ہونا بول کے آئے تھے؟ ہاں, دین ہونا بول کے تو آئی نہیں تھے, میں پہلے سے ہی ایسی ہوں, لہٰذا ابھی بھی ایسی رہوں گی میں. اب گھر میں آنے کے بعد تم ایسا کیسا ویسا, میں پہلے سے ایسی ہوں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح کرو تو دیندار, تقوی. حدیث میں بات آتا ہے کہ ایمان کے بعد, تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ نیک بیوی ہے گھر کے اندر. گھر کے اندر مرد کا رول بہت کم رہتا, عورت کا زیادہ رہتا, ماں کا زیادہ رہتا, باپ کا کم رہتا. باپ صبح میں نکل جاتا ہے معاش کمانے کے لیے, پھر رات کو گھر میں آتا ہے. گھر میں کیا ہو رہا, گھر میں ماحول کیا ہے, باپ کے ہاتھ میں نہیں ہے گھر کا ماحول, گھر کا ماحول ہے ماں کی ہاتھ میں. اور آپ دیکھے ہوئے کہ بچے جب تک کم سن رہتے ہیں, چھوٹی عمر کے رہتے ہیں, باپ کے قریب بہت کم آتے, ماں کے پاس زیادہ رہتے. یہ فطرت ہے, یہ ماں کو دیکھتے ہیں, وہ ماں جیسا بولے ویسا سنتے ہیں. وہ یہ پتھر کی لکیر بولا گا, اسی لیے بات کہی گئی کہ سب سے پہلا مدرسہ جو ہے وہ ماں کی گود کا ہے. ماں کا مدرسہ پہلے ہے.
اگر ماں کا مدرسہ، ماں کا گود اگر خراب ہے تو کوئی بھی مدرسے میں ہماری اولاد نہیں سدھر سکتی. آپ پیدا کر دیے، وہاں چھوڑ دیے، یہاں چھوڑ دیے، نہیں. اصل مدرسہ ماں باپ، ماں ہے، ماں ہے، ماں وہاں ہونا ہے اصل میں. ہم ہمارے گھروں کے اندر ہمیں ماں اپنی اولاد سے غافل ہے. گھر کے اندر ماحول دیکھیے، اگر گھر کے اندر ماں نماز پڑھنے جانی مات بچھا دی، گھر کے اندر 2 سال 3 سال کے اگر بچے ہیں، فوری وہ بھی سجدہ کرنا شروع کر دیتے. بولتی نہیں ماں، اماں بابا کو دیکھتی گھر میں جانی ماز بچھائے، ابھی بولے بھی نہ بچھا لیے، انہوں جلدی جلدی آ کے جناب جی نہیں گر جاتے. جلدی جلدی آ کے چھوٹی بچی اگر ماں برقعے میں اسکارف پہن کے نماز پڑھی، وہ بھی فوری اوڑھنی لپٹ لگے، فوری سجدہ میں گر جائے. کیوں؟ بچے جو ہوتے ہیں یہ خالی الزمان ہوتے ہیں، اور بچوں کا دماغ بہت مردوں سے، بڑوں سے زیادہ تیز ہوتا ہے. بچوں کو بولنے سے زیادہ وہ خود جو کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ کے سدھرتے ہیں. آپ بولو بچوں پہ اثر نہیں ہوگا زیادہ، بلکہ اپنی آنکھوں سے بچے دیکھتے ہیں، اپنے دماغ میں میموری میں بٹھاتے ہیں، اس کے بعد میری ممی میرے پپا کر رہے تھے میں کر رہا ہوں. اب ان سے پوچھو، ارے بھائی نماز کب سے پڑھ رہے ہیں تم؟ نماز تو 10 سال کے بعد فرض ہے. اب یہ بچہ بولے نہیں میں تو 2 سال کی عمر سے نماز پڑھ رہا ہوں. کہیں کو میرے امی بابا پڑھتے تھے. پھر وہی بات، اس کو پوچھو برائی کرے، کب سے کر رہا بھائی؟ کب سے دیکھ رہا فلم؟ ارے کب سے دیکھ رہا؟ میں بچپنے سے دیکھ رہا ہوں، 2 سال کا تھا جب سے دیکھ رہا ہوں. امی کے ساتھ جاتا تھا میں، ابا لے کے جاتے تھے میرے کو. نہیں، اسی طرح بچے کو پوچھیں گے ارے نماز کب سے پڑھ رہا؟ ارے میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں بھائی، میرے کو ابا انگلی پکڑ کے مسجد کو لے جاتے تھے، بولتا صاف انہیں. نہیں بھائی، یہ کیوں بول رہا انہیں؟ باپ کو دیکھ رہا، ماں کو دیکھ رہا. اسی لیے ماں باپ جو ہے اولاد کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہوتے ہیں. کبھی بھی یاد رکھیے باپ. ہاں، یہ مت سمجھو بچوں کو بچہ مت سمجھیے آپ. بچے کا دماغ ماں باپ کے دماغ سے زیادہ تیز ہوتا ہے، بالکل تر و تازہ ہے. ماں باپ کے پاس تو پریشانیاں ہیں، ابھی کیا کرنا یہ وہ فکریں لگے ہوئے. بچے کو کوئی فکر نہیں ہے، یہی فکر ہے یہ کیا کر رہے، امی کیا کر رہے، ابو کیا کر رہے، وہی دیکھ رہا انہیں. جو دیکھ رہا وہ کر رہا. القیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی اولاد یہی کہیں گی یہ کیا کر رہا ہے، یہ برائی کیوں کر رہا ہے، چوری کیوں کر رہا ہے، فلم کیوں دیکھ رہا ہے، ٹی وی کیوں. بھائی کیا کروں بھائی، بچپن سے دیکھ رہا ہوں، ابو لے کے جاتے تھے، امی لے آتے تھے، دیکھ رہا ہوں، جب سے دیکھ رہا ہوں. میں سیدھا کلیم کر دیں گا ماں باپ کے اوپر، انہیں نہیں کرے گا، سوال ہی نہیں. تو یہ جو بات کہی گئی ہے قرآن اور حدیث کے اندر کہ اصل جو مدرسہ ہے وہ ماں کا گود ہے، بڑی بنیادی بات ہے یہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اولاد بگڑ جا رہی، اولاد خراب ہو جا رہی، اولاد ہاتھ سے نکل جا رہی، اولاد ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی. کون بولے یہ؟ اولاد ہاتھ سے نکل نہیں جا رہی، اولاد کو خراب کرنے والے ماں باپ ہیں. اولاد خراب ہوتی چ نہیں، وہ تو چھوٹے بچے ہیں آپ کے گود میں اللہ دے دیا، جیسے چاہے ڈالو تم انہیں، کیا بنانا چاہتے وہ بناؤ. رانگ میٹیریل ہے ابھی وہ. ہاں، کیا بناتے آپ؟ آٹا ہے، روٹی بناتے، پوریاں بناتے، ستریاں بناتے، کیا بناتے بناؤ. کھٹے بناتے، مٹھے بناتے، کیا بناتے بناؤ، کیونکہ ابھی آٹا ہے وہ. ہاں، اب بعد میں جب پوری بن گئی تو پھر اس کے بعد گلگلے نہیں بن سکتے. انہوں بن گئی، انہیں پوری بن گئی، گلگلے نہیں بن سکتے. اب پھر آپ کی اولاد بگڑ گئی، آپ بگڑ گئے تو اچھے بنانا مشکل ہے. انہیں جو کچھ بھی ہے رانگ میٹیریل، جب تک بچے ہیں تبھی تک ان کے اوپر پوری توجہ دینا، پوری ان کے اوپر. جناب علی دیکھیے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی اولاد ہے، اور آپ کے پیسوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ دولت بھی اولاد کے لیے کما رہے ہیں، پھر کیا بات ہے بھائی کہ اولاد کو نہیں سدھار رہے ہیں آپ؟ اولاد کے لیے دولت کما رہے ہیں آپ، اولاد کو نہیں سدھار کے دولت کس کام کی ہے آپ کی؟ اولاد بگڑی ہوئی ہے، اولاد غلط نکل گئی، دولت رکھ کے آپ جائیں گے. آپ کے جانے کے بعد یہ اولاد جناب علی آپ کی اولاد دولت سے عیاشی کریں گی، پھر ہوگا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد میں ہماری اولاد عیاشی کریں گی، مزے کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لیں گا. دے حساب بیٹا. اب تو مزے تو اولاد کریں گی، حساب ہم کو دینا پڑے گا. اسی لیے دولت نہیں، پہلے اولاد. دولت سے کہیں زیادہ قیمتی اولاد ہے. پیارے بچے جنت کے پھول ہیں. اللہ قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اے مومنو، خود اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی جلتی ہوئی آگ سے بچاؤ.
پیدا کر کے چھوڑ مت دیو جانوروں کی طرح. ہاں ہمارے پاس یہی حال ہے آج. پیدا کر دیے, ذرا بڑے ہوتے جانور اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا انہیں. جب تک بچے شکار کرنا دیکھ لیا بس سیکھ گئے, چھوڑ دیتا انہیں, ختم. اس کے بچے کہاں اس کو خود نہیں معلوم ہوتا جانوروں کے لیے. ہاں اگر ہم بھی بچے بڑے ہو گئے, جوانوں چھوڑ دیے, کہاں رہا, کدھر جا رہا, کہاں بیٹھ رہا, کدھر بیٹھ رہا, معلوم ہی نہیں ہے. کالج کو جا رہا, کدھر پڑھ رہا, اس کے دوستاں کون سے ہے, رات کو 1-1 بجے 2-2 بجے آ رہا, بیٹھ رہا کہاں, اٹھ رہا کہاں, کون سی سوسائٹی ہے. آپ کا بچہ خراب ہو رہا, اچھا ہو رہا, تباہ ہو رہا, آپ کو فکر ہی نہیں ہے اپنے اولاد کی. آپ خالی نوٹ گننے میں, نوٹ کمانے میں مصروف ہے. ارے یہ نوٹ کس کام کی جو آپ کی اولاد برباد ہو رہی ہے. اصل دولت خراب ہو رہی ہے آپ کی اولاد. ہاں ہے فکر ہمیں, بچہ دیر سے آیا, ہے فکر, ارے کہاں گیا تھا میاں, فکر ہے. کون سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا, دوستاں کون سے ہیں اس کی, آخر اچھے ہیں برے ہیں, ہاں جرائم پیشہ ہے کرائم پیشہ ہے, کون ہے آخر, دیکھنا نا. کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نیک اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. کیونکہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, سوسائٹی کا اثر ہوتا ہے. جو اثر گھر کا نہیں ہوا وہ سوسائٹی کا ہوتا ہے, جو اثر ماں باپ کا نہیں ہوا دوستوں کا ہوتا ہے. وہ کہاں سے سیکھا انسان, گانجا پینا کہاں سے سیکھا انسان, ہاں عیاشی کرنا کہاں سے سیکھا انسان, ڈرگ مارنا کہاں سے سیکھا انسان, گھر میں نہیں سیکھا, یہ غلط سوسائٹی میں سیکھا انہیں. یہ غلط سوسائٹی میں گیا کیوں, ماں باپ چھوڑ دیے. جس طرح جانور کو پیدا کر کے جانور چھوڑ دیا, اسے فکر نہیں, ماں باپ بھی چھوڑ دیے اسے. یہ دیکھ رہا نہیں کہ میرا بچہ کہاں جا رہا آخر, ہاں اس کی نگرانی ضروری ہے, دیکھنا ہے کدھر جا رہا, کہاں آ رہا. ہر ایک کے تعلق سے سوچنا ہے, اس تعلق سے معاملات بچوں کا بھی ہے, بچوں کا بھی ہے. آج ہم ختم کر دیے, چھوڑ دیے. آج کیوں پیدا کر دیے, چھوڑ دیے. آج میاں بیوی کے حالات اتنے خراب ہو گئے, انہوں خود گھر کو 1 بجے آ رہے ہیں, بلکہ بعض گھر تو ایسے ہیں کہ 11 بجے بچے آ رہے ہیں, انہوں دونوں میاں بیوی اطمینان سے پرس ورس لے کے ہاتھ میں ٹٹکا لے کے, سمجھ میں آ رہا, شاپنگ واپنگ لے کے آ رہے. اور اس قدر ماحول خراب ہو گیا, گھر کے باہر نکلے ہوئے, اور کرو آپ کیا ماحول ہو گیا جی, کتنا کلچر خراب ہو گیا. گھر میں شاپنگوں میں نکلے ہوئے, چھوٹا بچہ ہے شوہر کے ہاتھ میں ہے, سمجھ میں آ رہا, انہوں بچے کو سنبھال رہے, پرس ان کے پاس ہے, منی اس کے پاس ہے, ذرا اس کو پکڑو جی, ان کو نوٹاں گن رہے. ہو رہا نہیں, دیکھ رہے ہیں. اچھا زیادہ بڑے گھرانوں کی حالت اور خراب ہے, وہ بھی نقشہ کھینچوں آپ کیوں میں. بڑے بڑے گھرانوں کی حالت, کتے پالتے ہو لوگ ہے نا, ان کا بچہ نوکرانی کے پاس ہے اور کتے کا بچہ میڈم کے ہاتھ. دیکھو ذرا کبھی بھائی, ان کی حالت تباہی یہ ہے, ان کا بیٹا نوکرانی کی گود میں ہے اور کتے کا بچہ ان کی گود میں ہے. یہ ترقی ہے, یہ دنیا کدھر جا رہی, کیوں, اس کی تعلیم اور تربیت نہیں ہے. اصل چیز ہم تبلیغ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, وہ سنا رہے ہیں, یہ گھر سے غافل ہے اپن. پہلے گھر کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے, گھر سے غافل ہے اپن, بیوی بچوں سے غافل ہے اپن, دوستوں میں یہاں وہاں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, کیا کیا کی ہو رہا. بہرحال دین کے نام سے شیطان ہم کو گھر سے غافل کر دیا. ہاں جاؤ جاؤ تم جاؤ, جاؤ بیٹا تمہارے گھر کی میں دیکھ لیتا ہوں, بول رہا شیطان. دعوت باہر ہو رہی, تبلیغ باہر ہو رہی, سب دین باہر ہو رہا, وعظاں باہر ہو رہی, اور گھر کے اندر انہوں گھر سے غافل ہے. جبکہ اللہ بولا پہلے گھر, اے ایمان والو اپنے آپ کو بیوی بچوں کو دوزخ سے بچو. پہلے اللہ قرآن میں بولا یا ایھا الذین قوا انفسکم واہلیکم نارا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو سب سے پہلے تم خود اپنے ذمہ دار, پہلے ہے بعد میں دوسرے. آج کیا ہے ہمارے پاس, اہم چاپٹر ہے یہ. یہی حالت رہیں گی آگے چل کے, ہمارے بچے ہمارے دین کے خلاف ہو جائیں گے. ہو رہے ہیں آج کتنے کالج کے بچے, ارے کیا ہے ابا, اعتراض کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں, بچے, کالج کے بچے کر رہے ہیں. مسلمان ہیں, یہ داڑھی کا کیا ضرورت ہے, اچھی نہیں ہے نا. بچی پڑھی لکھی ہے, مسلمان کی بچی ہے, داڑھی والا آ گیا پڑھا لکھا ہے, انہیں بھی ہے, نہیں وہ داڑھی والے سے میں شادی نہیں کرتی. ارے کون یہ مسلمان پڑھ رہا ہے, کیوں, وجہ کیا ہے اس کی, آپ سوچئے ذرا. پھر اس کے بعد بچی بول رہی میں پردہ نہیں کرتی. یہ کیا ہے ابا, پردہ کیا ضروری ہے یہ, ہاں
یہ صحیح نہیں ہے ابو، امی یہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے بولنا آپ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، اسلام کے خلاف خود ہماری نسل بولیں گی، کیوں؟ اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اور پھر ہمارے دشمن جو اسلام کے خلاف ہے وہ لوگ تو کیچ کر رہے ہیں ان کو، اور کیچ کر کے ان کا دماغ بنا رہے ہیں، اور جب ان کا دماغ بنے گا تو ہمارے بچے، ہماری نسل اسلام کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی۔ اگر ان کی تربیت ہوتے اور غیر ہمارے دشمن ان کا دماغ بناتے، یہ لوگ جواب دیتے اس کا، جواب کہاں دیں گے یہ لوگ تو نرغے میں آ گئے۔ کیا حرام ہے، کیا ضروری ہے یہ حرام، یہ حلال کیا ہے، یہ کھانا کیا ہے، کیا ہے؟ دنیا کھا رہے۔ دیکھو آپ دنیا کے اندر، یورپ دنیا کے اندر ترقی یافتہ، سائنس میں ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، فلاں ہیں، یہ سور کا گوشت ہے، اور کئی ایسے مسلمان آئے ہوئے دیکھو سور کے گوشت کھانے سے جہاں عقل بڑھتی، طاقت آتی، حرام کہیں کوئی امی ہے، ایسا بول رہے ہیں۔ شراب حرام کہیں کوئی امی، دیکھو دنیا کے اندر جو قوم ترقی کر رہی ہے اس وقت وہ سب شراب پینے والے ہیں۔ ہاں، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں آپ کی، کیوں آ رہی ہے؟ ہم بچوں کو فیڈ نہیں کر سک رہے، خالی پیدا کر کے چھوڑ دیے۔ ہم یہ بول رہے ہیں خالی قاضی صاحب جو ہے خطبہ نکاح میں پڑھ دیا اسے ایسی عورت سے نکاح کرو خوب زیادہ بچے دینے والی ہے، خالی کثرت بڑھاؤ بول رہے ہیں۔ کدھر تو بھی جان دے پیدا ہو کے نو، پیدا ہوئے تو بس ہے، جان دے کدھر تو بھی بول رہے۔ ارے پیدا کر کے چھوڑنا نہیں، اصل تعلیم و تربیت ہے ان کی، اصل اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، وہ ذمہ داری ہونا لازمی ہے نا۔ کیوں وہ نہیں ہے ہمارے پاس آج؟ اور کیجیے آپ پورا سورہ لقمان آپ اگر آپ پڑھیں گے، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع آپ پڑھ لیجیے، اس کے اولاد کے متعلق کیا باتیں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، نصیحت کی، کیا نصیحت کی؟ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ واعظ کر رہے تھے، بچے کو سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو، یا بنیّ لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں گھر میں بٹھا کے، سمجھائے اپن کبھی؟ آگے چل کے فرمایا یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھ، اگر تیرا کوئی عمل، تیرا کوئی کام، تیرا کوئی عمل اگر وہ رائی کے دانے کے برابر اتنا چھوٹا بھی ہے، اگر تو کسی پتھر کی چٹان میں کیا ہے، یا زمین میں سرنگ لگا کے کیا ہے، یا آسمان میں اڑ کے کیا ہے، کل حشر کے دن اللہ تعالیٰ تیرا وہ عمل تیرے سامنے لا کے اس کا حساب کریں گا۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے لوگوں کو اچھی بات بتا، اچھے کام بتا، اچھے اعمال بتا، لوگوں کو برائی کیا ہے بتا، لوگوں کو برائی سے روک، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اے میرے بیٹے جو بھی مشکل، جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اوپر صبر کر، ان ذالک من عزم الامور، بے شک صبر کرنا، برداشت کرنا یہ دل گرد ہمت والوں کے کام ہے۔ ولا تصعر خدک ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے، دیکھیے میرے بیٹے، میرے بیٹے، کیا آیت ہے دیکھ رہے ہیں حضرت لقمان، نام تو سنے ہوئے نام، کیا کہا حضرت لقمان نے؟ کہا ولا تسعر خدک للناس، اے میرے بیٹے لوگوں سے اخلاق سے، خلوص اور محبت سے ملا کر، جب تو کسی سے ملے تو اپنے چہرے کو پھلا مت، ذرا صورت ایسی مت بنا غصے والی، لوگ تیرے سے ملنا چاہ رہے ہیں تو ادھر ادھر مت دیکھ، سامنے والے کو ریسپیکٹ دے، سامنے والے کو عزت دے، سمجھ میں آ رہا؟ آج تو دیندار لوگوں میں نہیں ہے یہ، دیندار والا اگر کوئی غلط مسلک والے سے مل گیا، یہ جماعت کا نہیں وہ جماعت کا، تو ملنا ہی نہیں چاہ رہا انہیں اس سے، تو ارے ہمارے جماعت کا ہی نہیں ہے ہاتھ کہیں کو ملانا اس سے، اس کو دیکھنا کہیں کو، اور وہاں سے چہرہ پھلا لے رہے ہو۔ یہاں فرماتے ولا تسعر خدک للناس، لوگوں سے اپنا چہرے مت پھلا، اپنے گال مت پھلا، اپنے چہرے کو ادھر مت کر، پورا ریسپیکٹ دو سامنے والے کو، تو ہوگا کیا؟ انہیں بھی عزت دیں گا آپ کو۔ ہاں، اس کے بعد فرمایا ولا تمشی فی الارض مرحا، اے میرے بیٹے زمین میں اکڑ کے مت چل، فخر مت کر، غرور مت کر، تکبر مت کر۔ دیکھو آپ، اے میرے بیٹے یہ کام مت کر، ولا تمشی فی الارض مرحا۔ ہاں، اللہ قرآن میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا،
فرمایا کہ اکڑ کے مت چل، نہ تو سینہ تان کے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھو سکتا ہے اور نہ زمین کو پیر پٹک کے پھاڑ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیری حقیقت کیا ہے؟ چلتے چلتے پیچھے والے کا بریک فیل ہو گیا تو قصہ ہی ختم ہو جاتا تیرا، اکڑ رہا کہیں کچھ زیادہ، ہاں نہیں، اکڑو مت بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اکڑنے والوں کو، فخر کرنے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے وقصد من صوتک، اپنی آواز کو ذرا دھیمی رکھ، پست رکھ، چیخ مت، چلا مت۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے، گدھوں کے ویسا مت چلاؤ۔ آواز میں بھی اخلاق ہے، گفتگو میں بھی اخلاق ہے نا، چیخیں گے چلائیں گے، اللہ والا سب سے بری آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیسے ہوتے آج ہمارے پاس حالات کیا ہے؟ یا بنیا یا بنیا، یہ والد صاحب اپنے گھر میں اپنے بچے کو بٹھا کے واعظ کر رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اپن کبھی اپنے بیٹے کو لے کے بیٹھے گھر میں، یہ کرے، یہ لیسن دیے، سبق پڑھائے، کبھی کاروبار والا ہے، دکاندار ہے، بزنس کر رہا، آئے بیٹے آ جاؤ، کیا آج کا سیل کیا ہے بیٹے، آج کا غلہ کتنا اٹھا، شام ہوتے یہ ہو رہا، یہ حساب لے رہے بابا، کیا ہوا آج، اس کو کتنا دینا تھا، دے دیا، وہ چیک پاس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ہاں اچھا، وہ انکم ٹیکس فلاں آفیسر آیا تھا، اس کا حساب کر دیا نہیں، ارے اوپر کا اوپر کچھ کھلا دینا تھا، یہ چل رہی پوری گفتگو، سمجھے آپ، یہ چل رہی، کیا ہے، کیا کر رہے ہیں اپن؟ ہاں اور کرو آپ۔ یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، آخری وقت ہے، اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسحاق۔ اس کے بعد فرمایا کیا تم اس وقت موجود تھے حضرت یعقوب کی جو موت آ رہی تھی، آخری وقت تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، پورے بیٹوں کو طلب کیا آپ نے، آخری وقت بستر پہ پورے 12 بیٹے حاضر ہو گئے، اور 12 بیٹے جب حاضر ہیں، آخری وقت ہے، اور بیٹے سے پوچھ رہے ہیں اب میرا وقت ہو گیا، میں جا رہا ہوں دنیا سے، ذرا میرے کو یہ بولو میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرتے تم، کیا کریں گے میرے مرنے کے بعد؟ آخری وقت باپ کا ہے تو یہی پوچھ رہے ہیں، دین کے متعلق پوچھ رہے ہیں، عقیدے کے متعلق پوچھ رہے ہیں، توحید پہ ہے نہیں ہے، شرک کرتا کیا؟ سارے بچے بولے نہیں ابا جان، آپ جو ہم کو تعلیم و تربیت کیے ہم اسی پہ قائم رہ کیے، ہمارے آبا و اجداد جو دین تھا آپ کے باپ دادا کا، حضرت ابراہیم اسحاق وغیرہ کا، ان کے دین پہ ہم چلیں گے۔ اس کے بعد جب مطمئن ہو گئے تو ابھی دنیا سے چلے گئے۔ ایک باپ آخری وقت میں اپنے بیٹوں سے کیا انٹرویو لے رہا، اور اپنے بھی ایک 4-5 بیٹے ہیں، آگے ذرا دولت خود جمع ہو گئی، آخری وقت ہے، ارے بچوں کو بلا، بچوں کو بلا، بچوں کو بلا، سب گھیر لیے، کیا ہوا؟ دیکھو بیٹے لڑ لینا نہیں، بہت پراپرٹی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، ہاں اس کو بلا، کچھ بڑے ہیں، بڑے بھائی کو سمجھا، دیکھو بیٹا تم باپ کے طرح ہے، چھوٹے بھائیوں کو لے کے چلنا، ہاں ذرا ان کو وہ دے دینا، ان کو وہ گھر دے دینا، ان کو فلاں کا وہ باغ دے دینا، فلاں، اب یہ ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد اور ایک چکر آتی ہے، اور ایک بتاتا ہوں میں، دیکھو بیٹا ایک بات میں زندگی بھر بھول گیا تھا، چھپا کے رکھا تھا، اب تو بولنا ضروری ہے، ایک تمہاری اور ایک بھی ماں ہے، وہ نہیں بتایا ہمیں، لڑائی جھگڑے ہوتے بول کے، سمجھے آپ، وہ بھی ذرا ان کا خیال رکھنا، ویسے ان کے لیے بھی تھوڑی پراپرٹی الگ رکھو، تم کو معلوم نہیں تھا، اب میں تو جا رہا ہوں، اب مل لیو کم از کم، اب یہ بولنے کے بعد میں تلوارہ نکالتے، ہاں اب تک بیٹا چھپا کے رکھا ہی نہیں۔ ارے بھائی ریئل کیسز بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ سمجھے، یہ حال ہے ہمارا، آخری وقت میں کیا بتا رہا انہیں۔ کہاوت ہے تجربے کار لوگوں کی، حدیث سے بھی یہ بات مفہوم نکلتا، آدمی زندگی بھر جو سوچتے رہا ہے، جو کرتے رہا، مرتے وقت بھی وہی بولیں گا انہیں، اور اس وقت آگے بول رہے، بڑے حضرت بول رہے، ارے بھائی یہ جائزات وغیرہ ہٹو، اس کو کلمے کی تلقین کرو، اب کلمہ اس کو ہوتی، اس کی کلمہ پڑھتا، اب آخری زندگی بھر وہ کلمہ پڑھتا رہا، ادھر لا الہ الا اللہ، ادھر کا مال ادھر لا، اب آپ خالص لا الہ اللہ پڑھو بولو تو کہاں پڑھیں گا انہیں، پورا دماغ میں وہ یاد ہے اس کو، وہ پراپرٹی، یہ پراپرٹی، وہ یہ، پھر یہ نئے بھائیاں لگا گئے، آخری وقت میں یہ کیا ہے رے بھائی، کہاں آئیں گا بولو، ختم، چلے گئے، جاؤ برخاست، اولاد ویسی سے ہو گئی، یہ ایسی سے ہو گئی، جائیداد چلے گئے، اس کے بعد فتنے ہو گئے، یہ وہ نہیں، اولاد کی ذمہ داری بہت ہے آپ کے اوپر، آپ کے بعد آپ کے وارث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور اسلام کا جھنڈا ان لوگوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے،
اسلام کا پرچم ان لوگوں کے ہاتھ میں آنے والا ہے. ان کو سچا مسلمان بنائیے اپنی اولاد کو, تاکہ آنے والے دنوں کے اندر اسلامی انقلاب ان لوگوں کے ہاتھوں سے آئے. وہ ذہن بنائیے ان کا, وہ دماغ بنائیے ان کا, وہ علم دیجیے انہیں قرآن کے اندر. اور یہ ماں سے شروع ہوتا ہے, باپ کے اوپر ختم ہوتا ہے. یہ ہے اصل ماں باپ کی ذمہ داریاں, اپنی اولاد کے اوپر کیا کرنا چاہیے, ان کی پیدائش سے لے کے ان کی موت تک یہی کرنا ہے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصیت کے ساتھ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمایا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے ماں باپ کی توفیق دے کہ اپنی اولاد کی مکمل طور کی نگرانی کریں, اپنے اولاد کو مکمل طور پہ دین کیا ہے سمجھائیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھائیں, ترجمے سے پڑھائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان کی سیرت کو ان کے پڑھائیں, کیونکہ اصل سرمایہ اصل دولت یہی ہے. اگر یہ دولت سے ہماری اولاد محروم رہ جائیں گی اور دنیا کی دولت ہمارے سامنے آئیں گی تو سوائے فتنے, فساد, خون خرابے کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور الٹا ان کی زندگیوں کے اندر اور عذاب ہی بڑھتا چلے گا, اور یہ بھی جب مر کے چلے جائیں گے تو آخرت میں بھی عذاب ہی ہوگا. لہٰذا ہماری دنیا اور آخرت اچھی بنا, اپنے ماں باپ کو توفیق عطا فرما, اپنے اولاد کو نیک بنانے کی توفیق عطا فرما, پیارے بچوں کے دلوں کو بھی دلوں کے اندر اسلام کی طرف پھیر دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین.